الرحمن الرحیم۔ آج تیمم کے بارے میں۔ تیمم جب وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو یا یعنی پانی استعمال کرنے سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز اور درست ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر تیمم کے بارے میں حکم فرمایا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ تیمم آدمی کسی ایسی جگہ پہ جا کر یعنی ٹھہرا ہو یا کسی ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اس کے مقام قیام کے جہاں وہ کھڑا بیٹھا سویا جس حالت میں بھی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 1 کلومیٹر تک پانی ملنے کا چانس نہ ہو، بالکل تلاش کرنے کے بعد دائیں بھی بائیں بھی آگے پیچھے، نماز کے آخری وقت سے پہلے پہلے اگر اس کو پانی میسر نہ ہو، یا وہ کسی ایسے گھر میں ہے کہ پانی اندر نہیں یا باہر تو ہے لیکن باہر دشمن کھڑا ہے، کوئی خونخوار جانور کھڑا ہے، کوئی چور ڈاکو سے خدشہ ہے، کسی دشمن سے جان کا خدشہ ہے، یا وہ ایسا بیمار ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، موت واقع ہونے کا خدشہ ہے، یا جسم پہ کوئی ایسے زخم وغیرہ ہیں کہ جن سے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہوا پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے، ان تمام صورتوں کے اندر وہ پانی کی بجائے مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ یہ رخصت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ تیمم کی نیت کر کے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر انہیں جھاڑ دیں، اور دونوں ہاتھوں کو پہلی مرتبہ مٹی پر ہاتھ رکھ کے صاف پاک مٹی ہو تو اس کو جھاڑے، مٹی ہاتھوں پہ لگانا نہیں ہے، مٹی کو چھونا ہے صرف، اگر ہاتھوں پہ لگ جائے تو اس کو جھاڑ دیں، اور منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، پورے منہ پہ جتنا حصہ دھونے کا ہوتا ہے اتنا پورا حصہ، جتنا دھونے کا میں نے بتایا تھا، پورے حصے پر ہاتھ جو ہے نا وہ پھرنے چاہیے جیسے پانی کے لیے پھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر دوسری مرتبہ، کیونکہ 3 فرض ہے، اس میں 2 فرض بھی بات کہتے ہیں کہ پہلا ارادہ ہے کہ میں پاکی کا ارادہ کرتا ہوں، اس میں نیت فرض ہے، اور دوسرے 2 فرض 2 ضربیں، اور اگر 2 فرض کہیں لکھے ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ 1 نیت اور 2 ضربیں، ان کو ایک ہی گنا ہے، اور اگر 3 فرض لکھے ہوں تو 1 نیت پھر 1 ضرب پھر دوسری ضرب، 2 ضربیں الگ ہوں تو 3 فرض بن جاتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتا ہوا کوہنی تک لے جائے، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کے اوپر کی طرف کوہنی سے انگلیوں تک کھینچتا ہوا لائے، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے، پھر اسی طرح دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے، پھر انگلیوں کا خلال کریں۔ اگر انگوٹھی پہلی ہو تو اس کے نیچے بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ یوں ہی چھوٹ گئی تو تیمم درست اور جائز نہیں ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے غسل جنابت کی حاجت ہو گئی تو پانی نہ ہونے کے سبب بطور تیمم مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہاتھ مار اور خود دونوں ہاتھ زمین پر مار کر چہرہ کا مسح کیا، پھر دونوں ہاتھ مار کر کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کیا، اور بتایا کہ اس طریقے سے مسح ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ میں ایک بار بتاتا ہوں، ذرا آپ غور سے میری طرف دیکھ لیں۔ یہ آپ نے یہ مٹی پر مارا نا ایسے یوں کر کے ہاتھ، پھر یہ ہاتھ پورا یوں کر کے، یہ دیکھیں یوں ایسے پورا ایسے کر کے، یہ انگلی ناک میں بھی تھوڑا یوں کر کے، یہ پورا نیچے سے پورا جتنا حصہ ہے منہ کا اتنا، پھر دوسری مرتبہ آپ نے مٹی کو پر یوں مارنا ہے۔ مارنے کے بعد یہ دیکھیں انگوٹھا اور یہ جو انگلی ہے، انگوٹھا اور یہ جو انگلی شہادت کی دونوں طرف، ان دونوں کو الگ کرنا ہے، 3 کو الگ کرنا ہے۔ پہلے یہ بائیں والا جو ہاتھ ہے، بائیں والے ہاتھ کو یوں کر کے، یہ دائیں والے ہاتھ کی 3 انگلیاں ان کو ایسے بیچ سے گھسیڑنا ہے، آگے نظر یوں پیچھے آگے پورے یوں کر کے ایسے، پھر اس کو ایسے موڑ دیں گے تو یہ دیکھیں، پھر اسی طرح سے یوں لیں گے، یہ یوں کیا، پھر ایسے اس کو موڑا، دیکھا پورا بالکل ذرا جگہ بھی نہیں رہتی واپس، یہ پورا واپس آ گیا۔
پھر اسی طریقے سے انگلیوں سے ایسے خلال کر لیں یا ایسے کر لیں، یہ اس طریقے سے، اور چہرے کا یہ دو اس کے اندر ہوتے ہیں بس ضربے۔ اسی طریقے کے ساتھ آگے ہے نماز کے اوقات۔ نماز کا ہر ابتدائی وقت ہوتا ہے ہر نماز کا، اور انتہائی وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن آ کے وقت اول میں نمازیں پڑھائی پانچوں، دوسرے دن وقت آخر میں، اور آپ نے اسی طرح صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ نے اسی طرح آگے امت تک یہ پہنچایا۔ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ صبح صادق جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے پہلے سلام پھرنا ضروری ہے۔ اگر آفتاب طلوع ہو گیا، اب اسلام نہیں پھرا نمازی کا، تو وہ نماز ضائع ہو جائے گی، وہ 15 منٹ بعد پھر قضا پڑھنی پڑے گی۔ ظہر کا وقت جو ہے وہ زوال آفتاب سے، جسے آپ کہتے ہیں نصف النہار کے بعد 4-5 منٹ بعد سے، جی زوال آفتاب سے اشیاء کا سایہ 2 گنے ہونے تک رہتا ہے۔ اشیاء کا سایہ 2 گنا ہونے تک یہ وقت رہتا ہے۔ اب ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ ہر جگہ نقشہ موجود ہوتا ہے۔ عصر سے پہلے پہلے آپ ٹائم سے پہلے پہلے ظہر پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس کا ٹائم 12:10 پہ پورا سال کا لگائیں، 12:15 کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو لہذا ہر نماز اول وقت اور آخر کے درمیان میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ہماری خواتین جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں 12:15 کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں، کہ بعد میں بچے آ جاتے ہیں، اسکول کی پرابلم ہو جاتی ہے، پھر نماز رہتے رہتے رہ جاتی ہے، یا اینڈ پہ، یا بالکل ہی جو بچوں کی وردیاں اس سارے میں، وہ 12:15 کے بعد وہ پہلے اپنی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح کسی نے بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے، کسی کو کوئی اور ایمرجنسی ہے، کسی نے سفر پہ روانہ ہونا ہے، تو وہ 12:15 کے بعد نماز پڑھ کر جہاں مرضی جائے۔ تو اسی طریقے سے عصر کا وقت ظہر کے وقت کے ختم ہونے سے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہوا، پھر غروب آفتاب تک۔ عصر کی نماز کے دوران آفتاب غروب ہو جائے تو نماز ادا ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ فرض کے درمیان طلوع ہو تو نماز ضائع ہو جاتی ہے، عصر کے درمیان اگر طلوع ہو، غروب ہو تو نماز ضائع نہیں ہوتی بلکہ ادا ہوتی ہے۔ غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے آپ نماز شروع کر دیں، 2 رکعتیں پڑھی، غروب ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ اسے پورا کریں، بے شک اذان ہوتی رہی مغرب کی، وہ آپ کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اس دن کی عصر کے اندر یہ سہولت اللہ نے رکھی ہے۔ مغرب کی نماز غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق ابیض تک رہتا ہے۔ ہاں جی، پہلے جب سورج غروب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سرخی آتی ہے، سرخی کے بعد پھر سفیدی آتی ہے آسمان کے کناروں پہ، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ جو آتا ہے نا سفیدی، اس تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے، اور عام طور پر اس کا وقت غروب سے پونا گھنٹہ یا 50 منٹ تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم تک آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کہیں سفر میں ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی ٹریفک پر رک گیا کوئی اور، تو عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آدمی پڑھ سکتا ہے، ادا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور عشاء کا وقت شفق ابیض کے غروب سے طلوع صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی جب وہ سفیدی غائب ہو جائے، پھر اندھیرا آ جائے، ٹائم لکھا ہوتا ہے، صبح سحری ختم ہونے تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، پہلے حصے میں پڑھنا افضل ہے عشاء کی نماز، دوسرے حصے میں پڑھنا جائز ہے، تیسرے حصے میں پڑھنا مکروہ ہے، لیکن نماز ادا ہی ہوگی۔ آدمی شادی بیاہ سے واپسی پر یا سفر سے واپسی پر یا سو گیا، اچانک آنکھ لگ گئی کسی وجہ سے، تو پھر وہ عشاء کی نماز صبح سحری تک پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں بھائی، مغرب کے بعد آدمی سو جائے تو عشاء کی نماز وقت پہ ادا ہوگی، یہ بھی مشہور ہے۔ کئی لوگوں نے ڈھونڈ کر کے پوچھا جو مغرب کے بعد سو گئے تو وہ کہتے ہیں اب عشاء نہیں پڑھ سکتے۔ رات کو 1-2 بجے بھی جاگ آئے تو عشاء کی نماز ادا ہوگی، اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اس پر انشاءاللہ کل اللہ ہمیں مسائل دینیت سیکھ کر اعمال صالحہ کما حق و بجا لانے والا بنائے۔